لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وشهادتهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك في الدنيا والآخرة صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اعجاز حیدر ابن منظور حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اگر محبت اہل بیت ہمارے لیے اتنی بڑی دلیل بن رہی ہے، ہمارے لیے علی کی محبت اتنی بڑی دلیل بن رہی ہے کہ اگر کامیاب ہے تو صرف علی کا چاہنے والا کامیاب ہے، اور رسول کی زبان ایسی ہے کہ وہ نہ اس پہ کذب ہے، نہ اس پہ جھوٹ ہے، اور نہ تو اپنی طرف سے ہے، بلکہ رسول کی زبان تو وہی کہتی ہے جو وہی آتی ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول کے کلام میں کوئی کمی اور کجی ہو، لہٰذا رسول نے یہ فرما دیا کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو اب ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ رسول کا قول ہے کہ علی کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ اب ہم فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جس رسول کا کلمہ پوری امت پڑھتی ہے، وہ اپنے رسول کے اس قول کو ذرا غور سے دیکھے، ذرا غور سے سنے، اور اس کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ کون کامیاب ہے۔ کیا وہ کامیاب ہے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، یا وہ کامیاب ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا بھی نام لیتا ہے؟ لہٰذا عزیزان محترم، ہم خوش نصیب ہیں کہ علی کی محبت ہے، لیکن کائنات ابتدا سے لے کر آج تک جتنے کے دل میں علی کی محبت تھی وہ پریشان نظر آیا۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ مومن کسی نہ کسی حالت میں کبھی نہ کبھی پریشان ضرور ہوتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں اس میں کہ وہ مومن ہی نہیں کہ جو 40 دن میں کوئی ایک دن پریشان نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں کہ جس کا کبھی
سارا دن ایک جیسا ہو جائے، اس لیے کہ مومن کو ہی آزمایا جاتا ہے، مومن ہی ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن کی کوئی ایسی ویسی حیثیت نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کے نزدیک مومن کا ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے، لہٰذا مومن کو کبھی نہ کبھی پروردگار عالم آزماتا رہتا ہے۔ تو میں آج خصوصاً دو چار مرد مجاہد اور مرد مومن کا تذکرہ کر کے بات کو تمام کروں گا، بہت مختصر سا وقت لوں گا آپ کا، کہ ابتدا سے لے کر آج تک آپ غور کریں تو یہ ظاہری دشواریاں اور پریشانیاں تو الگ، لیکن علی کی محبت ہونے کی وجہ سے کائنات دشمن بنی ہوئی ہے۔ یہ ظاہری دشواریاں وہ الگ شے ہے، لیکن محبت علی کی وجہ سے زبان پر علی ولی اللہ لانے کی وجہ سے نہ جانے کون کون ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے، اور وہ دشمن آج ہی نہیں بلکہ ابتدا سے چلے آ رہے ہیں۔ علی کے دور میں بھی تھے، جناب عمار، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب میثم، سب کو آپ دیکھ لیجئے، جس قدر جتنی شدت سے ان کے دل میں محبت اہل بیت تھی، اتنی ہی شدت سے انہیں قتل کیا گیا ہے۔ جتنی محبت ان کے دل میں تھی اتنی ہی زیادہ شدت سے انہیں قتل کیا گیا ہے۔ جناب میثم کو لے لیجئے، جناب میثم ہر جگہ پر علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، علی کے مناقب پڑھ رہے ہیں۔ جناب مقداد، جناب عمار یاسر، تمام کے تمام علی کے حقیقی چاہنے والوں کو کسی کو سفیر بنا کر بھیجا گیا، کسی کو امبیسڈر بنا کے بھیجا گیا، کسی کو کہیں اپنا سفیر بنا کے بھیجا گیا۔ ہر جگہ پر علی کی محبت کی وجہ سے ظلم و ستم کیا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور انہی میں آئیے، وقت بہت کم ہے لہٰذا مختصر سی تاریخ آپ کے ذہنوں میں پیش کر دوں کہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پر جناب میثم، جناب حبیب ابن مظاہر، جہاں پر مسلم ابن اوسجہ، جہاں پر سعید، جہاں پر زہر قین، یہ تمام کے تمام افراد علی کی محبت میں سرشار ہیں اور سب کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ دیکھیے کوفہ کی ہسٹری یہ ہے کہ کوفہ عراق کا کیپٹل تھا، اور کیپٹل ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر چھاؤنی بنائی گئی تھی۔ دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی مال و اسباب بیچنے کے لیے، کوئی زمینداری کے حوالے سے، تو کوئی اپنی فوج کو ٹھہرانے کے لیے وہاں پر چھاؤنی بنا لیتے تھے۔ وہاں پر زیادہ تر فوج رہا کرتی تھی، لہذا کوفے میں ہر فکر کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ کوئی خاص قبیلہ نہیں تھا ایک، کہ مطلب کوئی خاص قبیلہ ہے، سب کی تھنکنگ، سب کے تھاٹس، سب کی فکر ایک ہو، نہیں، دور دراز سے لوگ بیرون ممالک سے آ کر وہاں پر اپنے کام کاج اور اپنی مصروفیات کو انجام دیتے تھے۔ لہذا مقصد یہ ہے کہنے کا، وہاں پر ایک فکر کے لوگ نہیں تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ لہذا ایسے ماحول میں جب جناب مسلم ابن عقیل، 9 ذی الحج، جناب مسلم ابن عقیل جو سفیر کربلا، جو سفیر امام حسین ہیں، اگر کربلا کا سب سے پہلا شہید کہا جاتا ہے تو وہ جناب مسلم کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی آغاز کربلا ہے۔ جناب مسلم ایسے ماحول میں جب سفیر امام حسین بن کر
کوفے پہنچے ہیں تو جناب مسلم ابن عقیل نے سب سے پہلے جناب مختار کے گھر پہ رہائش پذیر ہوئے، جناب مختار کے گھر پہ. اور جناب مختار کے گھر پہ جب رہنے لگے تو لوگ جوق در جوق بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. 4000 افراد نے جناب مختار کے گھر پر بیعت کرنے کے لیے مسلم کی آئے. اور جب ایک فوج تیار ہو گئی تو جناب مسلم نے دیکھا کہ فوج آ رہی ہے، لوگ بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ماحول بدل رہا ہے کوفے کا. جیسے ہی تختہ پلٹتا دیکھا تو شام کے فقیر نے بھیجا ابن زیاد کو، کہا جاؤ کوفے کو سنبھال لو اس سے پہلے کہ کوفہ پلٹ جائے. جیسے ہی آیا جناب مسلم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ادھر ابن زیاد آیا اور آنے کے بعد گرفتار کرنے کا حکم دیا. فوج کوفے میں چاروں طرف گشت کر رہی ہے. جیسے ہی دیکھا کہ اب فوج چاروں طرف ہمیں تلاش کر رہی ہے اور جناب مختار کا گھر بھی اب سیف نہیں ہے، لہذا جناب مختار کے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد اب جناب ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے. جناب ہانی بن عروہ کون ہے؟ جناب مختار کو آپ بہتر جانتے ہیں. جناب مختار نے امام حسین کی شہادت کے بعد تمام قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا. ان کی تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے. لیکن جب اس گھر سے نکل کر جناب ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے تو جناب ہانی بن عروہ جو علی کے حقیقی چاہنے والے تھے، جن کا ایک اسٹیٹس تھا، جن کا ایک مرتبہ تھا، ایک رتبہ تھا کوفے میں، بلکہ تمام قبائل عرب میں ان کا ایک نام تھا، جناب ہانی بن عروہ، جب وہ گھر سے کسی مقصد کے تحت نکلتے تھے تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 4000 سپاہی ان کے پیچھے چلا کرتے تھے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 12000 ان کے پیچھے چلا کرتے تھے. اور وہ اس قدر معروف تھے، مشہور تھے کوفے کے بزرگوں میں. جو ہمارے یہاں نہیں کہا جاتا کہ کسی شہر کا کوئی سرپنچ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے یہاں ہر آدمی جاتا ہے اپنے مسائل لے کر، اس سے حل چاہتا ہے اپنے مسائل پیش کرنے کے بعد. تو اس حالت میں جناب ہانی بن عروہ نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی. اور بچپن سے ابن زیاد سے ان کے تعلقات بھی تھے، بعد میں بھی ان کے تعلقات ابن زیاد سے اچھے تھے. لہذا جناب ہانی بن عروہ ایسے علی کے چاہنے والے تھے کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہانی بن عروہ کٹر شیعہ تھے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کٹر شیعہ تھے. کون؟ ہانی بن عروہ. لہذا ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ اگر ہماری نجات کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اہل بیت ہیں، اور اسی لیے وہ زندگی گزارتے تھے. لہذا جناب ہانی بن عروہ جب اپنے گھر میں پناہ دی جناب مسلم ابن عقیل کو، تو جناب مسلم ابن عقیل سے ایک جملہ کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں پیغام پہنچواتا ہوں ابن زیاد کے دربار میں کہ میں بیمار ہوں، میں علیل ہوں، میں مریض ہوں. اور جب ابن زیاد یہ سنے گا
تو میری عیادت کے لیے ضرور آئے گا۔ یہ جناب ہانی بن عروہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل سے۔ اور جیسے ہی وہ میری عیادت کے لیے آئے تم اسے قتل کر دینا، تم اس پر حملہ کر دینا۔ یہ رائے پیش کی، اور جب اس بات پر متفق ہو گئے تو ایک حجرے میں جناب مسلم ابن عقیل کو رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد ایک جھروکا تھا جس پر پردہ لٹکا دیا گیا جس کے ذریعے کوئی دیکھ نہ لے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ معاملہ طے ہوا، جناب ہانی بن عروہ نے پیغام بھیجا، قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ابن زیاد کو یہ پیغام دے دو کہ ہانی بن عروہ مریض ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ عیادت کے لیے آؤ، لیکن کچھ ایسے تعلقات تھے، کوفے کے بزرگوں میں تھے، کوفے کے سرپنچوں میں تھے، کوفے کے ایک رئیس اور مالدار لوگوں میں تھے، لہذا جیسے ہی اس نے خبر سنی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر جناب ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا۔ ادھر جناب ہانی بن عروہ نے مسلم سے کہا مسلم وہ اکیلا داخل ہوگا اور تمام لشکر کو گھر کے باہر چھوڑے گا، جیسے ہی میرے قریب آئے گا ابن زیاد میں تمہیں کچھ اشارتاً آواز دوں گا، اور جیسے ہی میں یہ جملہ کہوں تم آ کر ابن زیاد پر حملہ کر دینا۔ یہ جب طے ہو گیا تو ایک مرتبہ ابن زیاد آیا، اور آنے کے بعد ابن زیاد نے حال احوال پرسی کی، اور جب احوال پرسی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، جو اتفاق ہوا تھا، اسی اتفاق کے زیر نظر جناب ہانی بن عروہ نے اپنی باتوں کے درمیان آواز دی، اشارہ کیا، جناب مسلم ابن عقیل کو آواز دیتے رہے، 3 مرتبہ اشارہ کیا، لیکن جناب مسلم ابن عقیل ہیں کہ آتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں۔ اب اس نے عیادت کی اور واپس چلا گیا۔ جیسے ہی واپس گیا جناب مسلم ابن عقیل رخصت کر کے مسلم کے حجرے میں آئے، جناب ہانی بن عروہ رخصت کر کے، اور کہنے لگے کہ مسلم اتنا اچھا وقت تھا، دشمن ہمارے گھر میں موجود تھا، اور اتنا حسین موقع تھا کہ ایک وار میں اس کا کام تمام ہو جاتا، لیکن اتنا سنہرا موقع چھوڑ دیا، آخر کیا وجہ تھی؟ جناب مسلم نے کہا ہانی بن عروہ میں ارادہ تو یہی کر چکا تھا کہ جیسے ہی آواز آئے گی میں دوڑ کر اسے اپنی تلوار کا نشانہ بناؤں گا، لیکن میں ابھی انتظار میں تھا کہ ادھر میں آرام کرتے کرتے سو گیا، اور جیسے ہی سویا میرے خواب میں رسول اکرم آئے، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے مسلم مجھے اور تمہیں اور اہل بیت پر یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی نہتے پر وار کرو۔ ہم اہل بیت پر یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی نہتے پر وار کر دیں اور کسی کو چھپ کر پیچھے سے وار کر دیں۔ لہذا جناب رسالت مآب نے جیسے ہی کہا ہم نے ان باتوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا۔ اب حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جناب مسلم ابن عقیل کو جناب ہانی بن عروہ کے گھر میں رہنا بھی محال ہو گیا، اس لیے کہ ادھر اب فوج مسلسل پورے کوفے میں گشت کر رہی ہے، تلاش کر رہی ہے کہاں ہے مسلم، کہاں ہے مسلم۔ ادھر ابن زیاد کا ایک غلام تھا، وہ غلام نکلا جاسوسی کرنے کے لیے، وہ پہنچا مسجد کوفہ میں، اور مسجد کوفہ میں پہنچنے کے بعد
نماز کے لیے تو گیا نہیں ہے، ظاہر ہے جاسوسی کرنے کے لیے گیا تھا۔ مسجد کوفہ میں پہنچنے کے بعد ایک ایک چہرے کی طرف نظر کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کون سا ایسا چہرہ ہے کہ جو میرے مقصد میں مجھے کامیاب کر دے، اسے میں پکڑوں۔ لہذا نماز میں داخل ہو گیا، نماز ہو رہی ہے، وہ اپنے مقصد پر تعینات ہے۔ جب نماز ختم ہوئی، لوگ جانے لگے تو وہ ایک ایک چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک شخص کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ اے شخص بتا کہ مسلم ابن عقیل کہاں ملیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں حسین کا عاشق ہوں، میں حسین کا چاہنے والا ہوں، اور میرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں، میں یہ درہم و دینار جناب مسلم کو عطا کرنا چاہتا ہوں، تم بتا سکتے ہو کہاں ہے مسلم؟ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ شخص زہرقین تھے۔ اور زہرقین نے ایک جملہ کہا، کیا خوبصورت جملہ، کہا یہ بتاؤ کہ اتنے لوگوں میں سے آخر تمہیں یہ احساس کیسے ہو گیا کہ میں ہی مسلم کو جانتا ہوں یا میں ہی مسلم کے ٹھکانے کو جانتا ہوں؟ اس کا جملہ سنیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا غلام ہے، نوکر ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے چہرے سے یہ آثار نمودار ہو رہے ہیں کہ آپ واقعاً جو نماز میں خشوع و خضوع تھے، اور جو آپ کے چہرے پر عبادتوں کی وجہ سے رونق ہے، یہ ایک علی کے چاہنے والے کے چہرے پہ ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے آیا، اور وہ بتایا نہیں، اور اس کے بعد جناب زہرقین نے مسجد سے باہر آئے اور باہر آنے کے بعد پیغام پہنچوایا، لیکن حالات اس قدر ناساز تھے کہ اب جناب ہانی بن عروہ کے گھر پر رہنا مشکل تھا۔ جناب ہانی کے گھر کو جناب مسلم نے چھوڑا۔ جناب مسلم کے تذکرے سے پہلے جناب ہانی کا تذکرہ کر دوں کہ جناب ہانی کو اسی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ دارالعمارہ سے ہی ڈھکیلا گیا، گرایا گیا اور سر کو قلم کیا گیا۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ جناب ہانی بن عروہ کو جب اس بات کا پتہ چلا ابن زیاد کو کہ اس نے پناہ دی تھی، تو جناب مسلم کی شہادت کے بعد اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا تو محمد بن اسعش آئے، اور آنے کے بعد کہا اے ابن زیاد تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ کوفے میں جناب ہانی بن عروہ کا کیا وقار ہے، کیا عظمت ہے، اگر ان کے قبیلوں کو پتہ چلے گا تو ہمارا اور تمہارا رہنا دشوار ہو جائے گا۔ لہذا جناب ہانی بن عروہ کا یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا، اس کا ابن زیاد کا اس نے واپس لے لیا، لیکن اس میں بھی دوگلا پن تھا، اس لیے کہ محمد بن اسعش کو بس یہ کہنا تھا کہ ہاں میں نے منع کر دیا، لیکن اپنے سپاہیوں کو چھپ کر آواز دی کہ جیسے ہی کوفے کے لوگ بکروں اور دمبوں کو خرید و فروش میں مشغول ہو جائیں، تم ہانی بن عروہ کو قتل کر دینا۔ اور یہی ہوا کہ جناب ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن عزیزان محترم، جب جناب ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا، ادھر جناب مسلم ابن عقیل جب جناب ہانی بن عروہ کے گھر سے نکلے
اور نکلنے کے بعد اب حالات ایسے ہیں کہ 4000 افراد جناب مسلم کے ساتھ تھے، لیکن جب گھر سے نکلے تو صرف اور صرف 400 بچے تھے۔ اور پھر ادھر جب ابن زیاد آیا ہے اور آنے کے بعد لوگوں کے مزاج کو پڑھا، اور جب مزاج کو پڑھنے کے بعد دیکھا کہ کن کن باتوں سے یہ جناب مسلم سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ قبیلوں کو بلایا اور کہا اگر تم نے بیعت نہ توڑی تو تمہاری عورتوں کے ساتھ خیانت کروں گا۔ کچھ قبیلوں کو بلایا اگر تم نے اپنی عفت و پاک دامنی چاہتے ہو تو تم مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اور کچھ کو درہم و دینار کے بدلے خرید لیا۔ اسی طریقے سے سارے افراد جناب مسلم کو چھوڑتے چلے گئے، اور جہاں 400 بچے تھے، جب آخری وقت میں جناب مسلم نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا تو صرف 10 افراد تھے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب سارے افراد چلے گئے تو جناب مسلم نے ایک کوفے کے در پر جا کر بیٹھ گئے، اور جب وہاں پر بیٹھے تو رات کا اندھیرا تھا۔ ایک خاتون نکلی، اور خاتون نکلنے کے بعد کہتی ہے اے شخص یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ مسلم نے ایک جملہ کہا کہ اے خاتون میرے پاس اگر گھر ہوتا تو ضرور جاتا، اگر میرے پاس گھر ہی نہیں ہے تو کہاں جاؤں؟ خاتون نے کہا اے شخص تو کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہاں سے آیا ہے؟ میں مدینے سے آیا ہوں۔ مدینے میں کون ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ جناب مسلم نے کہا انا مسلم ابن عقیل۔ جیسے ہی ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ میں مسلم ہوں، زوجہ بیٹھ گئی اور کہا کون مسلم؟ کس کے بیٹے ہو؟ کون عقیل؟ اس عقیل کی بات کر رہے ہو کہ جو میرے آقا کا بھائی ہے، میرے مولا علی کا بھائی ہے، اس عقیل کے بیٹے ہو؟ کہاں میں اس عقیل کا بیٹا ہوں۔ اس عورت کا نام تاریخ نے طوعا لکھا ہے، وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، ضعیف کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔